दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का किस्सा सुनाएंगे जो बहुत गरीब हाल था। उसने एक औरत से शादी की, मगर उसको छोड़कर 20 साल के लिए कहीं चला गया। 20 साल बाद जब वापस आया तो उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसके होश उड़ गए। उसने ऐसा क्या देखा, ये जानने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक देहाती पर जिंदगी की राहें तंग और दुश्वार हो गईं, तो उसने अपना गांव छोड़कर दूर दराज इलाके में जाने का फैसला कर लिया कि शायद दूसरी जगह रिस्क मिले। चुनाचे उसने अपना घर बार छोड़कर दूर दराज इलाके के सफर की ठानी और अपनी बीवी से बोला कि मैं रिज्क की तलाश में जा रहा हूँ और ना जाने कब वापस लौटूं। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकती हो? उसने कहा कि मैं तमाम उम्र तुम्हारा इंतजार करूंगी, मगर तुम मत जाओ, हम यहीं गुजर बसर कर लेंगे रूखी सूखी खाकर। मगर उस देहाती ने कहा कि मैं 20 साल बाद भी अगर वापस न आया तो तुम आजाद होंगी। फिर जो चाहे वो करना, मगर 20 साल तक मेरा इंतजार करना। एक दिन भी ऊपर हो तो चाहे तुम दूसरी शादी कर लेना। बीवी ने 20 साल का वादा कर लिया। ये वादा लेकर उसने अपना घर बार छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा और अपने गांव से निकल खड़ा हुआ। उसका रुख एक बहुत ही दूर के शहर की तरफ था। बिलाखिर वो मतलूबा शहर में जा पहुंचा। वहां उसने शहर के एक अमीर आदमी से मुलाकात की, उसे अपनी विपदा सुनाई और अपने माली हालात की शिकायत की। मालदार आदमी ने उसका खैर मकदम किया और उसकी खूब आवभगत की। जब देहाती मालदार के पास 3 दिन गुजर चुका तो अमीर आदमी ने उसे पेशकश की कि वो उसके यहाँ काम करे। दिन के वक्त वो उसके ऊंट और मवेशी चराए और रात के वक्त उसके मेहमानों की खिदमत करे। इसके सिले में उसे ऊंट और भेड़ बकरियों में से हिस्सा मिलेगा। देहाती ने पेशकश कबूल कर ली और उसके पास काम शुरू कर दिया। इस कामकाज में 20 साल बीत गए। अब देहाती को अपना घर बार याद आया, बीवी से किया हुआ वादा याद आया और गांव की याद ने उसे खूब सताया। उसने मालदार आदमी को अपना हाल सुनाया और बताया कि वो वापस अपने गांव अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि 20 साल के बाद वो वापस आ जाएगा, और अगर वो ना गया तो उसकी बीवी उससे तलाक ले लेगी और अब ज्यादा जुदाई बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल है। मालदार आदमी को ये सुनकर दुख हुआ, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी था। उसने देहाती को अपने पास रोक रखना भी मुनासिब ना समझा। उसे न सिर्फ वापस गांव जाने की इजाजत दी, बल्कि उसे कई ऊंट और बहुत से भेड़ बकरियां भी दी, और फिर उसे अलविदा किया और उसके लिए खैरो आफियत से अपने घर पहुंचने की दुआ भी दी। देहाती ने कूच किया। वो एक लंबे सहरा में से गुजरा। सहरा में एक लंबा सफर तय करने के बाद उसने सहरा में एक अजीब मंजर देखा। एक बुजुर्ग आदमी अपने खाली खेमे में बैठा है। ये खेमा उसे धूप और हरारत से बचाता है। चुनाचे देहाती ने उस बूढ़े आदमी को सलाम किया। बूढ़े ने उसके सलाम का जवाब दिया और उस बूढ़े आदमी ने अपने खेमे में आराम करने की देहाती को दावत दी। उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। देहाती ने बूढ़े ने उसे खजूरें, पानी और कहवा पेश किया। देहाती ने बूढ़े से उसके कामकाज की बातें पूछी। बूढ़े ने उसे बताया कि वो तिजारत और सौदागिरी करता है। ये सुनकर देहाती बोला, आप किस चीज की तिजारत करते हैं और आपका सामान कहाँ है? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं नसीहतें फरोख्त करता हूँ। देहाती ने हैरान होकर पूछा, आप नसीहतें बेचते हैं? एक नसीहत कितने की? बूढ़ा बोला, हर नसीहत 1 ऊंट की।
دیہاتی نے بوڑھے کی بات پر سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر ایک نصیحت کی غیر معمولی قیمت پر غور کیا، مگر آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک نصیحت ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس کی کتنی ہی قیمت دینی پڑے۔ چنانچہ اس نے بوڑھے سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کیجئے، میں آپ کو ایک اونٹ دوں گا۔ اس پر بوڑھے نے کہا، جب سہیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور اس پر خوب سوچ وچار کیا، پھر اپنے دل میں بولا، اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس وقت یہ نصیحت مجھے کیا فائدہ دے گی؟ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدتا ہوں، شاید کہ پہلے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے ایک اونٹ سے محروم ہونا پڑا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی کہ اس آدمی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا جس کی آنکھیں چمکیلی ہوں اور دانتوں کے بیچ خلا ہو۔ اب دیہاتی نے اس دوسری نصیحت پر غور و فکر کیا تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اب مجھے تیسری نصیحت کیجیے، میں آپ کو تیسرا اونٹ دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی، پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ دیہاتی کے خیال میں یہ تیسری نصیحت پہلے دو نصیحتوں کی طرح بیکار تھیں، مگر اس نے تیسرا اونٹ بھی دے دیا اور بوڑھے سے اجازت لے لی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اس کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا، اسے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تھکاوٹ ہوئی۔ صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ وہ بوڑھے آدمی کی نصیحتوں کو بھول گیا اور اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ اس نے کسی سے اتنی زیادہ مہنگی نصیحتیں خریدی ہیں۔ آخر ایک رات دیہاتی صحرا میں کچھ لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی میں اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا، اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا۔ اس نے یہ رات ان کے پاس گزاری جب وہ ابھی جاگ رہا تھا اور آسمان پر اس کی نگاہیں ستاروں کا مشاہدہ کر رہی تھیں تو اسے اچانک سہیل ستارہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لوگوں کو جگایا اور انہیں اس بوڑھے کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ اس وادی سے باہر نکل جائیں اور وادی کے پاس پہاڑوں پر چڑھ جائیں، مگر لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل اور ناسمجھ قرار دیا۔ دیہاتی نے انہیں بتایا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے پاس ہرگز نہیں سوؤں گا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں لیے اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور وہیں رات گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں زور سے بہنے والا سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو غرق کر دیا اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس کو اس بوڑھے کی نصیحتوں کی اہمیت کا احساس ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاریک تھی۔ دیہاتی اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں غنیمت سمجھا اور روشنی کی طرف چل پڑا۔ جب دیہاتی روشنی کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ دبلا پتلا آدمی ہے، بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک بڑے گھر میں رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کا استقبال کیا تو اس کی یہ حرکت دیہاتی کے دل کو چھو گئی۔ اس نے جب دبلے پتلے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کی آنکھیں چمکیلی ہیں اور اس کے دانتوں کے بیچ خلا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا کہ بوڑھے نے مجھے اس آدمی سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک نشانی بھی کم نہیں دکھائی دیتی۔ دیہاتی نے دبلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیا اور چادر لی اور زمین پر لیٹ گیا، مگر اسے خطرے کے پیش نظر بالکل نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، وہ اپنے میزبان کے خطرے سے ہر دم چوکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا، اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ دیے اور ان پر چادر ڈال دی تاکہ مشکوک میزبان اسے سوتا ہوا خیال کرے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ ادھر میزبان گھر سے باہر آیا
اپنے پنجوں کے بل آہستہ سے چلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا ہوا سمجھ کر تلوار کا وار کر دیا، مگر اس کی تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر دیہاتی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑ لیا اور اس کی تلوار چھین لی اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دے کر یہ نصیحت خریدی ہے۔ اب اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریے لیے اور گاؤں کی طرف چل پڑا۔ کئی دنوں کے لمبے سفر کے بعد آخرکار وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ وہ رات کے وقت گاؤں پہنچا۔ اس نے گھر کی دیوار سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کی بیوی سو رہی ہے اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک جوان آدمی بھی ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی اور ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو اور اس کے پاس اس نوجوان کو مار ڈالے گا۔ مگر جلد ہی اسے بوڑھے کی تیسری نصیحت یاد آ گئی۔ نصیحت یہ تھی کہ پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے ارادے سے باز آیا۔ وہ گھر سے باہر ہی سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے نماز فجر ادا کی اور پھر کھڑکی سے گھر میں جھانکا تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا کہ میں کل اپنے باپ کی تلاش میں اس وسیع دنیا کا رخ کروں گا ماں۔ اس کے بغیر کتنی مشکل زندگی تم نے بتائی ہے۔ ماں بولی، نہیں بیٹا، اس نے وعدہ کیا تھا 20 سال بعد لوٹنے کا، وہ ضرور آ جائے گا۔ وہ لڑکا بولا، ماں میں کتنے برس کا تھا جب وہ گئے؟ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس کو تو تمہارا معلوم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ اب دیہاتی پر یہ راز کھلا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے غیر سمجھا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، پھر بیٹے کی ولادت اور اس کے جوان ہونے پر شکر ادا کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا یہ نصیحت کتنی عظیم تھی۔ ہر نصیحت ہی اپنی جگہ بہت قیمتی تھی۔ ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اگر ہر نصیحت کے بدلے میں اونٹ پر سونا لاد کر بھی دیا جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں۔ دوستو، یہ کہانی، اس کے کردار اور اس میں بیان کیا گیا ہوا واقعہ نصیحت کی قدر و قیمت کو اچھی طرح اجاگر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ وہ اپنے ماں باپ اور استاد کی نصیحتیں غور سے سنیں، اپنے بڑوں اور سمجھداروں کی نصیحتیں غور سے سنیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔